السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ان باتوں کا ذکر کریں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص دھوکے سے کھا لے یا پی لے یا اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی دھوکے سے اگر اس نے کھایا ہے یا پیا ہے، چاہے کتنا ہی اس نے کھا لیا ہو، چاہے کتنا ہی اس نے پی لیا ہو، اس کو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اگر دھوکے سے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اللہ نے اپنی طرف سے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس تعلق سے بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم کسی شخص کو روزے کی حالت میں کھاتا اور پیتا دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ وہ طاقتور ہے، روزے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو ہم اس کو یاد دلائیں، اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص کمزور ہے، لاغر ہے، روزے سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو جب ہم کھاتا پیتا دیکھیں تو ہم اس کو نہ روکیں، ہم اس کو یاد نہ دلائیں کہ تمہارا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دن میں روزے کی حالت میں سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا یا اس کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، تو اس طریقے سے بھی احتلام سے یا غسل کی ضرورت پیش آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور یہ ایسا سوال ہے جس کو بہت ہی زیادہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سرما لگانے سے اور سر میں تیل لگانے سے یا خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چاہے سرما لگانے سے سرمے کا اثر تھوک میں یا ناک میں ظاہر ہو جائے، پھر بھی نہ تو روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی مکروہ ہوگا۔ ایک مسئلہ اور ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا، بات کرنا اور پیار کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر جوانی کا اتنا جوش ہو کہ اس سے صحبت ہونے کا ڈر ہو، یعنی ہم بستری ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں بات کرنا یا پیار کرنا یا ہاتھ لگانا یہ مکروہ ہے، پھر بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ حلق کے اندر مکھی، مچھر یا دھواں، گرد و غبار کا خود بخود چلا جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر یہ جان بوجھ کر کے کیا جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے دانتوں میں گوشت اٹک جاتا ہے اور وہ روزے کی حالت میں خلال کرتا ہے، خلال کرتے ہوئے یا خود بخود وہ گوشت کا ریشہ یا گوشت جو دانتوں میں تھا وہ حلق سے نیچے اتر گیا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا تھا۔ اگر وہ چنے کی برابر یا چنے سے زیادہ تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ چنے سے کم تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیں یہ اس صورت میں ہے جب اندر ہی اندر، یعنی خلال کرتے کرتے یا خود بخود چلا گیا ہو۔ لیکن اگر وہ گوشت کا ٹکڑا یا گوشت کا ریشہ خلال کرتے ہوئے باہر نکال لیا اور باہر نکال کر کے تب اس کو حلق میں نگلا ہے، تو پھر اس صورت میں چاہے وہ چنے سے کم ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوک نگلنا، اس کے تعلق سے بھی یاد رکھیں کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ اگر کسی شخص نے پان کھایا اور روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس نے خوب اچھی طریقے سے غرغرہ کیا، کلی کر لی اور بہت اچھی طریقے سے منہ صاف کر لیا، اس کے بعد بھی اس کے تھوک میں رنگ رہ جاتا ہے یا پان کا اثر باقی رہ جاتا ہے، لالی رہ جاتی ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو رات میں نہانے کی ضرورت پیش آئی اور اس نے بغیر نہائے سحری کھا لی، یعنی روزہ رکھ لیا، غسل نہیں کیا، تو روزہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ جتنی تاخیر نہانے میں کی جائے گی، یعنی پورا دن نہ نہایا ہو یا آدھے دن تک نہ نہایا ہو، تو دیر سے نہانے کا گناہ وہ الگ ہے، لیکن نہ نہانے سے روزہ نہ ہو ایسا نہیں ہے۔ چاہے وہ دن میں کسی بھی وقت نہائے، روزہ اس کا مانا جائے گا اور روزے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی ناک کو اتنی زور سے اندر کو لینا کہ وہ حلق میں چلی گئی، اسی طریقے سے منہ کی رال کو اندر لے لینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔